میں تو دنیا میں ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے، ایسے ایسے تاجروں سے ملاؤں گا ککھ بھی نہیں آتا، نوٹ چھاپنے ایسے چھاپ رہے گننے کا ٹائم نہیں ہے۔ ان چیزوں میں اللہ پہ توکل کرنا فرض ہے، بعض چیزوں میں توکل جائز ہے، بعض میں توکل فرض ہے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کھلانے والا کون ہے؟ اور اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، رزق میں صرف کھانا پینا داخل نہیں ہے، ضرورات زندگی کے تمام لوازمات رزق میں داخل ہے۔ تو یہ اگر آپ کی محنت سے پیسہ ملنے والا ہوتا نا میرے بھائی، تو امام شافعی یہ شعر نہ کہتے، لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجور اقطار السماء تعلقی۔ کہتے ہیں بھائی پیسہ تقدیر سے ملتا ہے، کوشش سے نہیں ملتا۔ کہتے ہیں اگر محنتوں سے مل رہا ہوتا تو مجھے دیکھتے کہ میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ گیا ہوتا، لیکن کہتے ہیں ہم نے عجیب حالت دیکھی ہے کہ خوش قسمتوں کو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے، بد قسمت پیچھے بھاگتے رہتے ہیں پیسے کے، ساری زندگی پیسہ ان کو ستاتا ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ ایک دفعہ ایک جماعت آئی، وہ کہاں سے، ایک عرب کنٹری ہے، نام ذہن سے نکل گیا، ایک عرب ملک ہے، وہاں سے جماعت آئی۔ تو مجھ سے عربی میں تھوڑی ٹوٹی پھوٹی گپ شپ شروع ہوئی ان کی، مجھے کہنے لگے ماشاءاللہ کتنے بچے آپ کے؟ تو میں نے کہا اتنے، پھر میں نے کہا نہیں سوری اتنے ہیں، پھر میں نے کہا ایک منٹ، وہ 3-4 دفعہ نا تو وہ کہہ کے مار کے ہنسنے لگے۔ تو 14.15 سے الحمدللہ وہ پونے کی ٹینشن ختم ہو گئی، اللہ کا بڑا فضل۔ تو ٹوٹل حساب جو بھی فی الحال چل رہا ہے 14 کا چل رہا ہے۔ اچھا پھر میں یہ بھول جاتا ہوں یہ سوتیلے ملا کے 14 ہیں یا بغیر؟ صحیح ہے نا؟ تو پھر دوبارہ کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے، سوتیلے بچے ملا کے 16 ہیں، سوتیلے بھی ملا کے جو جہیز میں ملے تھے۔ تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق تو اللہ نظر بد سے بچائے۔ اب میں اگر یہ سوچتا کہ نہیں بھائی کھلانا کیسے، یہ ایکچولی ٹوپی ڈرامے نا جو بندے یار ایکچولی پیدا ہی نہیں ہوتے، کھلانا بھی پڑتا ہے، تو بھائی جو رونق گھر میں ہے وہ رونق کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ سارے بچے دیکھ لو، سارے الحمدللہ، محسن صاحب آپ تو جانتے ہیں نا، سارے فٹ فاٹ ہیں ماشاءاللہ، سب کھا رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اسکول بھی جا رہے ہیں، جو نارمل سب کے بچے ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے بچے کر رہے ہیں۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ تو پھر تو ان چیزوں میں اللہ پہ توکل کرنا فرض ہے، بعض چیزوں میں توکل جائز ہے، بعض میں توکل فرض ہے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کھلانے والا کون ہے؟ اور اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، رزق میں صرف کھانا پینا داخل نہیں ہے، ضرورات زندگی کے تمام لوازمات رزق میں داخل ہے۔ اللہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے نا، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں صرف دودھ پیدا کرتا ہوں، یہ ایک سگنل ہے، یہ ایک سائن ہے، یہ بتانا ہے کہ اس وقت اس کو صرف دودھ کی ضرورت ہے، تو ایسا خاندانی دودھ پیدا کیا کہ اس سے بہتر دودھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر کے کہ میں اس کی بنیادی ضرورتوں سے واقف ہوں، اور وہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی یہ بھی جانتا ہوں۔ تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں تو نے دودھ پیدا نہیں کیا، میں نے کیا ہے، تو اب آئندہ بھی ساری ذمہ داری میری ہے، میں کروں گا، تجھے تو میں ذریعہ بنا رہا ہوں۔ کمبخت ماں کو ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ، دودھ ماں تھوڑی پیدا کرتی ہے، ذریعہ بنائے کہ اس کے ذریعے۔ تو اب جب پیسوں کی ضرورت ہوگی تو باپ کو ذریعہ بنائے گا، اس کے بٹوے میں پیسے ڈالے گا، نہیں ڈال رہا تو سمجھ لو یہ چیز میرے بچے کے لیے ضروری ہے ہی نہیں۔ غریب آدمی کیا کہ میرا بچہ تو پڑھ نہیں سکتا، بھائی نہیں ضروری ہے آپ کے لیے پڑھنا، زرداری بغیر پڑھے اتنا آدمی بنا تو آپ کا بچہ بھی بن سکتا ہے، وہ غلط بن گیا آپ صحیح بنا دو، کیا خیال ہے؟ تو یہ ایجوکیشن کو بھی جو عذاب بنا دیا ہے نا، مسلط کر دیا ہے، یہ خود مغرب کا ایک تھوپا ہے ہمارے سر پہ، سمجھ رہے ہو؟ تربیت ضروری ہے، تربیت، انسان بنانا ضروری ہے۔ ایجوکیشن تو دیکھو ڈاکٹر کو انجینئر کا نہیں پتا ہوتا نا، تو کیا وہ ناکام ہو جاتا ہے؟ بھائی اسے جو اس کی ضرورت تھی وہ اس کو آتا ہے۔ تو اللہ آپ کو کہ بچے کو جو نالج دے گا نا، جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، وہ نالج گاڈ گفٹڈ ہوگی، وہ اس کو مل جائے گی۔ ہمارے نبی کے پاس نالج تھی، کہیں بھی نہیں پڑھے، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو نالج دی ہے، سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے، سب سے بڑا عالم بنا دیا۔ تو بچے کو جب زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوگی نا، بزنس کی ضرورت ہوگی، اللہ اس کو بزنس سکھا دیں گے، ہر چیز یونیورسٹی۔ دیکھو یہ جو میں نے کہا نا بچے کو تعلیم ضروری نہیں ہے، تعلیم کا مطلب
جو جس کو عرف میں تعلیم کہا جاتا ہے. تعلیم تو ضروری ہے لیکن جس کو آپ تعلیم کہتے ہو وہ والی تعلیم ضروری نہیں ہے. وہ کسی کے لیے ہے کسی کے لیے نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ پڑھا دے, جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ پڑھائے. جو ایجوکیشن بچے کے لیے ضروری ہے وہ اللہ اس کو سکھا دے. بزنس پڑھا جاتا ہے نا یونیورسٹیوں میں. ارے بہت سے لوگ اپنے بچے کو بزنس پڑھاتے ہیں نا. ابے آئی بی اے میں کیا ہو رہا ہے, بزنس پڑھایا جا رہا ہے نا. میں تو جانتا ہوں بہت سے جنہوں نے پہلی جماعت بھی نہیں پڑھی, بزنس وہ آئی بی اے والوں سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن میں ان کا علم ان سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو ملا سکتا ہوں کباڑ والوں سے. ایسے ایسے تاج, میں تو دنیا میں ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے, ایسے ایسے تاجروں سے ملاؤں گا ککھ بھی نہیں آتا. نوٹ چھاپنے ایسے چھاپ رہے گننے کا ٹائم نہیں ہے. اس کا مطلب ان کے پاس بزنس کی ایجوکیشن ہے مگر روایتی ایجوکیشن نہیں ہے جس کو آپ ایجوکیشن کہتے ہو. ان کے پاس سچی مچی کی ایجوکیشن ہے. اس کو پتا ہے فلاں سے پیسے. دیکھو بزنس کی ایجوکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کو بزنس کرنا آ جائے, یہی مطلب ہوتا ہے نا. تو اس کو تو کم وقت ویسے ہی آ گیا, کبھی تو پیسہ کمایا اس نے, اس کو اکاؤنٹ کھولنا بھی آ گیا, اس کو پتا ہے ٹیکس کیسے پے کیا جاتا ہے یہ بھی آ گیا. صحیح ہے نا. اس کو پتا ہے وسیم بھائی سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں, اس کو یہ پہنانا کیسے, یہ پلاٹ یہ پروڈکٹ پہنانی کس کو کیسے ہے, یہ زیادہ اچھا. اور میں بھی تھوڑا بہت بزنس سیکھ چکا ہوں. میں نے کسی ایم بی اے والے سے اور آئی بی اے میں پڑھے ہوئے آدمی سے بزنس نہیں سیکھی. تاجروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو میری عادت ہے, ڈاکٹر آئے گا تو اس کو نہ چھوڑتا ہوں, حکیم آئے گا تو اس کو نہ چھوڑتا ہوں, اس کی نالج لیتا ہوں اس سے. تاجر آئے گا نا تو اس کو بھی نہ چھوڑتا ہوں, تو نے اتنا پیسہ کمایا کیسے, کم بس سالے معذرت کے ساتھ کہ تجھے آتا واتا تو کچھ, شکل سے تو مکھنچو لگ رہا ہے. میں فلاں کو جانتا ہوں سالا بزنس پڑھ کے آدھا ہو گیا, ایک گولے گنڈے کی دکان نہیں چلا سکا وہ, اور تم کچھ بھی نہیں آتا کروڑ روپے میں کھیل رہے ہو. تمہارے 20 اکاؤنٹ انگلش بھی سیکھ جاتے ہیں پھر, حالانکہ کسی یونیورسٹی, کیونکہ انگریز تاجروں سے اتنی ڈیلنگ ہوتی ہے کہ انگلش پڑھے ہوئے لڑکوں سے زیادہ اچھی بول رہے ہوتے ہیں. فٹ انگلش. میں نے کہا بھائی انگلش کہاں سے سیکھی, کہہ رہے ہیں یار ہماری ڈیلنگ چھوٹے موٹے تاجروں سے نہیں ہے, یو کے سے ہمارے کنٹینر آتے ہیں, گوروں سے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے. تو ماں باپ نے تو بالکل بھی نہیں پڑھایا, مگر اللہ نے ایسا پڑھایا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس سے بزنس پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے, کیسے کہو, رہنے تو تم لوگ وہیں کے وہیں رہو گے. تو بھائی بچے پیدا کرو, توکل کس پہ کرو, اللہ نے جو پڑھانا ہوگا پڑھا دے. ہاں تربیت کی فکر کرو, تربیت کی فکر کرو. پیسے ہیں تو اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ, نہیں ہے بولے بغیر پڑھے بن جائے گا. ٹھیک ہے نا, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا, بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں ہے, زکات چاہیے. میں نے کہا بچوں کو نکال دو اسکول سے جب پیسے نہیں. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب؟ میں نے کہا کیا کہہ رہا ہوں بھائی, نہیں ہے تو نکال دو. زکاتیں مانگنا, بھیک مانگنا یہ اچھا کام ہے. میں نے کہا کل تمہارے بچے پڑھ لکھ کے بھیک مانگے لوگوں سے, اس سے بہتر تھا کہ کیا جاہل ہوتے, رکشا چلاتے ہو. بھیک مانگنا نہ سکھاؤ. جب بچوں کو پتا چلے گا ابا بھیک مانگتا ہے تو خدا کی قسم وہ صدر بھی بن جائیں گے تو کشکول لے کے بھیک ہی مانگتے رہیں گے ساری زندگی. وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو صحیح حدیث ہے, جو گٹھری لکڑیوں کی گٹھری جو ہے نا اپنے کندھے پہ رکھے اور بوجھ اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھے اور پہاڑ سے لکڑیاں پتھر کوٹ کے لائے یا لکڑیاں کوٹ کے لائے, اتنی ٹینشن, اور لکڑیوں کو بیچ کے روکھی سوکھی روٹی کھائے. آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پہ بھیک کا نشان ہو. اللہ کے ہاں یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے جو بورنگ کر رہا ہے, کھڈے کھود کھود کے پیسے کما رہا ہے, اور آپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہو, بھیک مانگ رہے ہو. تو خدا کی نظر میں تو تم گر گئے. یہ ٹماٹر والے کوئی قوم کے برے لوگ نہیں ہیں, رکشے والے نہیں آ رہی بات. کوئی بات نہیں, آپ کا بچہ رکشہ چلائے گا, کچھ نہیں ہوتا, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. کوشش کرو بچہ چیف جسٹس بن جائے, موٹیویشن تو اسی کی ہونی چاہیے. پیسے ہیں پڑھاؤ, اور ہدف بناؤ اپنے بچے کو آرمی میں آفیسر بناؤ, کمیشن آفیسر بھیجوں گا تاکہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے. ہدف یہ ہونا چاہیے. سوچنے پر پابندی ہے, اچھا سوچو. اور اللہ نے کہا ہے کہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب, تو طاقتور بنانے کی کوشش کرو. اپنے بچے کو فوج میں بھیجوں گا, کوشش کرو اپنے بچے کو بہترین سائنٹسٹ بناؤں گا. اللہ نے جتنے اسباب وسائل دیے اس حساب سے کوشش شروع کر دو. نہیں ہے صبر کر کے بیٹھ جاؤ. اللہ ہماری نیت بڑی ہے, جو دو برائے گا ہم اس پہ کیا ہیں. جیسے کوشش ہوتی ہے صحت اچھی ہو, لیکن ہر ایک کی اچھی ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتے ہیں. صبر کرو,
یہ تو نہیں کہ میں تو ناکام ہو گیا، میں نے تو جم خانہ بھی کھولا ہوا تھا، میں تو صبح شام وٹامن اے اور بی کے کیپسول بھی کھا رہا تھا اور یہ بھی کر رہا تھا، اور کینسر سے بچنے کے ساتھ مجھے کینسر کیوں ہو گیا، اب ٹینشن لے رہا ہے۔ بھائی اسباب کامیابی کے اختیار کرنے ہیں، نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ، جو ہے اسی میں بہتری۔ بیمار ہو گئے، بھائی پیغمبروں پہ بھی بیماریاں آئی ہیں، ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی کس میں گزری؟ بیماری میں۔ اسی بیماری کی وجہ سے اللہ نے کہا نعم العبد، ایوب بہترین بندہ تھا۔ یہ بیماری نہ آتی تو ایوب علیہ السلام کا قرآن میں ذکر نہ ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، یہی بادشاہت ان کی کامیابی کا ذریعہ۔ حضرت سلیمان کو بادشاہت نہ ملتی تو قرآن میں ان کا تذکرہ نہ ہوتا۔ تو بھائی کوشش بادشاہ بننے کی کرنی ہے، لیکن جو حالت میں اللہ رکھے راضی اس میں رہنا ہے۔ صبر یہ کرنا ہے کہ بھائی اگر میں صحت کی کوشش کر رہا تھا نہیں کامیاب ہو سکا، بیماری ہے، تو اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری میں کامیاب کیا، اللہ مجھے اسی بیماری میں بولو بھائی نوازے گا۔ اللہ چاہتا ہے میں صبر کا ثواب حاصل کروں، تو آپ کوشش کرو آپ کا بچہ بہت بڑا تاجر بنے، نہیں بنا، رکشہ چلا رہا ہے، بھائی اللہ مجھے اسی میں کیا کرے گا؟ نوازے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیوں دنیا سے محبت کر رہے ہو؟ یہ رکشے والے کے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو اس لیے بچے نہ روکو، قرآن کہہ رہے ہیں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتہ نہیں کون سا اس میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، کون سا تمہیں فائدہ پہنچائے۔ سارے بچوں کو پڑھا لیا، کوئی کام نہیں آئے، ایک جو ان پڑھ تھا نوٹ وہ چھاپتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ سمجھ رہے تھے کسی کام کا نہیں۔ وہ ایک صاحب نے جو ہے نا اپنے بچے 3-4 بچے تھے، ان کے تعارف کروا رہے تھے، یہ میرے بچے سے ملیے، یہ انجینئر ہے، فخر ہے، ان سے ملیے یہ ڈاکٹر ہے، ان سے ملیے یہ سائنٹسٹ ہے، ان سے ملیے یہ چور ہے۔ تو اس نے کہا اس کو نکال دو، کہتے کماتا یہی ہے کیا کروں نکالوں کیسے؟ ان سب پہ کم وقتوں پہ اتنا خرچ کیا، کما کے لاتے نہیں ہیں، کھلانے والا کون ہے؟ یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے، لیکن بعض وہ چور نہیں ہوتا، وہ محنتی ہوتا ہے، قسمت اس کی اچھی نکل آتی ہے۔ تو یہ اگر آپ کی محنت سے پیسہ ملنے والا ہوتا نا میرے بھائی، تو امام شافعی یہ شعر نہ کہتے لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجور اقطار السماء تعلقی، کہتے بھائی پیسہ تقدیر سے ملتا ہے، کوشش سے نہیں ملتا۔ کہتے ہیں اگر محنتوں سے مل رہا ہوتا تو مجھے دیکھتے کہ میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ گیا ہوتا، لیکن کہتے ہیں ہم نے عجیب حالت دیکھی ہے کہ خوش قسمتوں کو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے، بد قسمت پیچھے بھاگتے رہتے ہیں پیسے کے، ساری زندگی پیسہ ان کو ستاتا ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے، فرمایا اذا سمعت بان مجدودا اتا عودا واذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتا ماء ليشربه فغاض فحققي۔ کہتے ہیں اگر تم کبھی سنو نا کہ ایک بدقسمت آدمی پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس آیا، پانی لبالب بھرا ہوا ہے، بندہ کیا ہے اللہ نے اس کی قسمت میں رکھا ہے کہ پانی کو نہیں ملے گا، وہ کنویں کے پاس بھی آ گیا، کنویں میں پانی بھی کیا ہے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتے، تو تم نے سنا کہ پانی اس کو دیکھتے ہی نیچے چلا گیا، ٹھیک ہے نا، تو کبھی ایسی خبر سنو نا تو تصدیق کر دیا کرو، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، ہوتا ہے ایسا، سارے وسائل ہوتے ہیں، پانی پھر بھی نہیں ملتا، پانی دیکھ کے غائب ہو جاتا ہے، بولتا میں تو آیا ہوا تھا لیکن تیری قسمت میں ہوں نہیں، میں جا رہا ہوں ٹاٹا، ٹھنگا دکھاتا ہوا جاتا ہے پانی۔ تو کہہ رہے ہیں یہ ایسی خبروں پہ یقین کر لیا کرو، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، بدقسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کبھی ایسا سنو نا کہ ایک آدمی نے کھیتی باڑی کی اور خوب ہل چلایا اور خوب سونا یوریا اینگو یوریا ڈالا اور یہ وہ اور فلانا ڈمکانا، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی فصل نہیں ہوئی، پیسے ڈوب گئے، لیکن ایک آدمی نے کیا کیا، ویسے ہی لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے وہیں پھل دینا شروع کر دیا، کچھ بھی نہیں، نہ ہل چلائے نہ کھاد ڈالی۔ وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَا عُودًا فَأَثْمَرَ فِي، ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا، صدقی، بول دیا کرو ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی اچھمبے کی بات نہیں۔ ایک مثال سے سمجھائے، بعض لوگوں کے پیچھے دولت بھاگتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ گئے ادھر سے بھی آ گئے، آج وہ پلاٹ بھی بک گیا، آج وہ بھی کاروبار ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، برس رہے ہوتے ہیں نوٹ، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یار یہ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جس بزنس میں ہاتھ ڈالے
ہمارے ایک جاننے والے ہیں بینک میں, اسلامک بینک میں, تو ان کا ٹرانسفر بہت ہوتا رہتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیا عجیب ہی, کبھی ادھر ٹرانسفر کبھی ادھر, ہیں بہت بڑی پوسٹ پہ. کسی نے کہا یہ جس بینک جو نہیں چل رہا ہوتا نا اس کو ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں تو وہ چلنا شروع. کیا ان کے ہاتھ میں برکت ہے. جو برانچ نہیں چل رہی ہوتی نا وہاں ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہ پہیے لگائے بغیر دوڑنا شروع کر دیتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رزق آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ جو کام کرو نہیں ہو رہا. تو یہ کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے. تو اس کا مطلب جس کے پاس رزق کے دروازے کھلے ہوئے نہ وہ اترائے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے, نہ 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 نہ, اس خوش میں مبتلا نہ ہو. اللہ آپ کو دے کے آزما رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ کھلا کے آزما رہا ہے. اور جو ہر کام میں ہاتھ ڈالے کام نہیں ہو رہا وہ ٹینشن میں نہ آئے, وہ یہ نہ سمجھے مجھ پہ کسی نے سفلی کر دیا, جادو کر دیا ہے, میں فلاں عامل کو دکھاؤں گا اور جادو ہے اور یہ کروانا فلیتے پلیتے. نہ 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 بھائی, اللہ آپ کو آپ سے چھین کے آزما رہا ہے. جس کو اللہ نے دے دیا وہ بھی مرے گا اور آپ بھی قیامت کا اعلان کر کے نہیں جاؤ گے. آپ کا بھی انا للہ ہونے. قبر میں جانے کے بعد بغیر جیب, جس کا پلاٹوں کا کروڑوں کا بزنس تھا وہ بھی ایک فائل بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جائے گا. ارے جس کا جو اونر تھا, جو ریاض ملک ہے, وہ نہیں لے کے جائے گا تو جس کے بیریا ٹاؤن میں پلاٹ ہے وہ کہاں سے لے کے جائے گا؟ ہے بھائی, جو اونر ہے وہ کفن میں جیب کے بغیر جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو یہ سوچ لیا کرو بھائی یہ کون سا جو ہے نا قبر میں ساتھ لے کے جائے گا. تو بھائی لے کے بھی اللہ آزما رہا ہے اور دے کے بھی آزما. تو بچے پیدا کرو, نسل مت روکو, ٹھیک ہے, اللہ پہ توکل کرو. اور رپورٹ پتہ ہے کیا ہے کہ بڑھے گی نسل تو اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں, ٹوٹیں گے. صحیح ہے نا, کھلیں گے نہیں. قرآن کے بعض الفاظ بڑے عجیب ہیں. ایک عرب عالم نے بڑی پیاری بات لکھی. عرب کیا کرتے تھے, بچے کو غربت کے خوف سے قتل کر دیتے تھے کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنا جانتے نہیں تھے نا. اتنی میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی کہ ماں کے پیٹ میں حمل, اب حمل ٹھہر گیا تو وہ پریشان ہوتے تھے کیا کریں. تو کہتے پیدا ہوتا ہی مارو اس کو نا, کیونکہ ہم خود نہیں کھانے کو مل رہا ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں گے. تو قرآن نے کہا نہ نہ نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور اس کو بھی. تو علماء نے اس کے تحت لکھے, اس سے پتہ چلتا ہے بچہ پیدا ہونے سے بچے کو روزی بعد میں ملتی ہے, والدین کو پہلے ملتی ہے. اللہ نے کہا ہم تمہیں بھی دیں گے اور بولو ان کو بھی دیں گے. تو اللہ پہ توکل کرنے والے ہونا چاہیے بھائی مسلمان کو. تو یہ نہ جاؤ, اور پھر دل بڑا ہوتا ہے یار انسان کا جب وہ اللہ کی طرف سے روزی آتا ہوا دیکھتا ہے اور توکل پڑتا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا میرے اتنے بچے پھر بھی غریب, یا تو یہ کمبخت اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہے. فوکس بچے پیدا کرنے پر کیا اس نے, کمانے کو فوکس بولو بھائی کیا ہی نہیں. وہ تو ہو, کمانا بھی تو ہے نا, کوشش بھی تو کرنی ہے, ذمہ داری تو پوری کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو ایک ہے رزق, کمانا بھی ہے, محنت بھی کرنی ہے, اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. کیونکہ اللہ اس کنویں میں پانی زیادہ دیتا ہے جس کنویں سے لوگ زیادہ سیراب ہوتے ہیں. اس کا پانی تازہ بھی رہتا ہے, اور کنویں سے پانی سے لوگ سیراب ہونا بند ہو جائیں تو کنویں کا پانی سڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. خاتون کا میرے پاس فون آیا, 5-6 سال پرانی بات ہے, یورپ سے. وہ کہنے لگے وہ کسی مولوی صاحب پہ عاشق ہو گئی تھی, کوئی عالم کا انہوں نے مجھے نام بھی بتایا, اور وہ تھی شادی شدہ. اب وہ کیا تھے, وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ مجھے ان عالم سے عشق ہو گیا ہے, ان کے بیانات سنتی ہوں, ان کے ویڈیو دیکھتی ہوں اور میں بڑی پاگل ہو گئی ہوں. تو میں نے کہا آپ میرڈ ہیں, آپ شادی شدہ ہیں, آپ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے عشق نہیں ہونا چاہیے. کہنے لگی نہیں, میں بس یہ دعا کرتی ہوں مجھے جنت میں مل جائیں. کیا دعا کرتی ہوں؟ ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ یہاں اگر میں کروں گی تو یہ میرے شوہر کے ساتھ بے وفائی ہے. یہ سب ہو رہا ہے مارکیٹ میں آج کل نا, اس لیے بتا رہا ہوں, میں کوئی انوکھی باتیں نہیں کر رہا. تو وہ میں نے کہا کہ آپ یہ دعا نہ مانگیں کہ وہ آپ کو کہاں مل جائیں, جنت میں. کیونکہ جنت میں جب آپ جاؤ گی تو اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کرے گا, آپ کو وہاں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اب ان کو یہ اشکال تھا کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جنت میں تو پرانا والا ہی ملے گا. ٹھیک ہے نا, جنت میں کون ملے گا, وہی والا جو اپنے ساتھ یہاں سے جائے گا. ان کو یہ اشکال تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ جنت میں پرانا والا ملے گا, مگر وہ پرانا رہے گا نہیں, اس کی ریپیئرنگ ہوگی, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا,
जितने भी उसमें डेंट पड़े हुए हैं वो सबकी फिलिंग होगी, अच्छी तरह रिपेयरिंग के बाद आपको मिलेगा तो इंशाल्लाह आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको वो वाले साहब भूल जाएंगे जिनको आप सोच रही हो। और मैंने कहा ये भी होगा कि अल्लाह आपके जहन से जन्नत में ये चाहत निकाल देगा। उनकी फिर भी समझ में नहीं आई। मैंने कहा फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप जन्नत में जाओगी ही नहीं। फिर ये दिमाग से निकाल दो कि जन्नत में मुझे वो मिलेंगे, क्योंकि जन्नत में वो जाएंगे जो अपने दिल को इस किस्म की मोहब्बतों से, नाजायज मोहब्बत से पाक कर लें। और याद रखो, उलमा ने एक उसूल बयान किया है कि दिल को नापाक और नाजायज मोहब्बत से पाक करना अपने इख्तियार में नहीं है, लेकिन उसके असबाब इख्तियार करना अपने इख्तियार में है। हकीम उल उम्मा से किसी ने लिखा कि मुझे किसी लड़की से इश्क हो गया था, मेरी वहां शादी भी नहीं हो सकती, मैंने उससे ताल्लुक खत्म कर दिया, उसका तसव्वुर दिमाग में लाना छोड़ दिया, मगर वो दिल से फिर भी निकलती नहीं है। तो उन्होंने फरमाया कि कोई गुनाह नहीं होगा इस पे, क्योंकि आपका जो काम था वो आपने कर लिया। मगर फिर भी गैर शऊरी तौर पर दिल में तकलीफ होती है, याद आती है, तो ना सिर्फ ये कि गुनाह नहीं मिलेगा बल्कि इस पे सब्र पे सवाब मिलेगा। बात नहीं आ रही मेरा ख्याल है समझ में? सवाब मिलेगा कि भाई दिल में मोहब्बत है मगर उस मोहब्बत के तकाजों पर अमल नहीं हो रहा, क्योंकि इससे अल्लाह नाराज होगा। तो दिल तो गैर इख्तियारी चीज है ना, कहीं भी जा सकता है, बैठे बैठे किसी पे भी आ सकता है। तो ये आजकल मार्केट में बहुत हो रहा है आजकल। तो लड़कों को भी इश्क हो जाता है, फिर वो पागल हैं, दीवाने बने हुए हैं। यूनिवर्सिटियों में एक लड़के ने बताया कि मैं को एजुकेशन में तालीम हासिल नहीं करना चाहता था, मैं बचता था, लड़कियों से दूर रहता था, बड़ी आफीफ पाक दामन जिंदगी गुजर रही थी, माँ बाप ने पकड़ के जबरदस्ती को एजुकेशन में एडमिशन करा दिया। अब जब एडमिशन कराया कह रहे हम बचते रहे, कब तक बचते, बिल आखिर आंख मटक्का हो गया। पहले आंख मटक्का हुआ, उसके बाद फिर गपशप, उसके बाद फिर दोस्ती, फिर मुआशका हो गया। कह रहे वहां मेरी शादी नहीं हो सकती, अगर मैं उनके घर गया ना, कुछ मेरे अपने अल्फाज भी होते हैं ताबीर में, पूरे पूरे उनके नहीं है, मैं समझाने के लिए ना अपने अल्फाज का तड़का लगा देता हूं कि मैं अगर उनके घर रिश्ते लाने गया तो वो लोग मेरे पीछे कुत्ते छोड़ देंगे, ठीक है ना। यानी कोई वो हिसाब किताब बनता ही नहीं है ना, तो कोई इम्कान ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब मैंने कहा अब आ रहे हो मेरे पास, अब हम क्या करूं? पहले आप उल्टी उल्टी चीजें खाओ, अपने आप को बीमार करो, जब मरने लगो तो मौलवी साहब के पास आके बोलो अब मैं क्या करूं। ये तो पहले सोचना चाहिए था। मैंने कहा अब आप ये करो, वो काम करो जो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने एक आशिक को बताया था। हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी के पास एक शख्स आया, वो किसी घोसन पे, घोसन होती है ना जो दूध बेचने वाले की बीवी को गवालन कहते हैं, तो उसको उस जमाने में घोसन कहते थे शायद। दूध बेचने वाले होते हैं ना, तो उनकी जो औरत होती है घर की, वो दूध बेचने वाली औरत, तो वो गवालन होती है ना, गवालन, तो उसको घोसन पहले उर्दू में शायद कहते थे। तो वो कोई खूबसूरत थी, तो एक दूध खरीदने जाता था एक बंदा उससे, तो होते होते आहिस्ता आहिस्ता आशिक हो गया। तो इतना परेशान हो गया कि वो दिमाग में, उसके दिल में बैठ गई वो। इसमें खवातीन का भी बड़ा कसूर होता है। एक बात याद रखो, ये खवातीन सब ऐसे नहीं होती जो बयान सुन रही हैं, उनके अलावा की बात कर रहा हूं कि बाज खवातीन बंदे को पहले फ्री कराती हैं, उससे हंस हंस के बातें, बड़े स्टाइल में मुख्तलिफ अंदाज से बातें हो बंदा क्या हो जाता है, लट्टू। फिर जो है ना उसको, जब वो लट्टू हो गया, एक वाकया ऐसा हुआ एक मौलवी साहब का, ये सच्चा वाकया है। एक मौलवी साहब ने मुझे उन बिलवास्ता बताया, बराह रास्त नहीं, किसी लड़की ने उनको फोन करती थी और हु हाँ ये बड़े फ्री स्टाइल में बात करती थी। वो बेचारे शुरू में तो थोड़े रिजर्व रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता, वो इंसान है, गलत किया उन्होंने लेकिन दिल आ गया उनका भी, और थे पहले से मैरिड, तो वो भी फ्री हो गए। अब जब वो फ्री हुए तो वो उनको दिल दिमाग में वो छा गई लड़की। तो वो बता रहे हैं कि मेरे फिर दिमाग से वो बैठ गई ना, लड़की भी कमारी, बिल्कुल कमारी लड़की थी। तो अब वो उन्होंने ये सोचा कि इतनी फ्री स्टाइल में मुझसे हंस हंस के बात कर रही है, तो शायद इसके भी दिल में कुछ होगा, तो क्यों ना ट्राई करके देख लो, निकाह का पैगाम दे दो। उन बेचारों की कमबख्ती आई हुई थी मौलवी साहब की, जो है ना उनको ये नहीं पता था कि ये इसके दिल में कुछ भी नहीं है, ऐसी फ्री हो रही है।
انہوں نے ٹرائی کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ جو اس نے بھر بھر کے سنائی ہے, میں تمہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہوں, میں تمہیں اپنے روحانی بزرگ سمجھتی ہوں, تمہاری ہمت کیسے ہوئی. اب وہ بیچارے جو ہے نا, کیونکہ اس طرح بے عزتی انہوں نے کبھی سنی نہیں تھی. وہ میں نہیں ہوں, کہیں آپ سمجھ رہے ہیں اپنا واقعہ کسی اور پہ رکھ کے سنا رہا ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنا ہے کسی اور پہ. میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. تو وہ بیچاروں کی نا اتنی بیچارے کی بے عزتی ہوئی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا, یہ براہ راست انہوں نے مجھے نہیں بتایا, ان کے کسی واسطے سے مجھ تک یہ واقعہ پہنچا. تو اس لیے آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں, اگر کالج میں, اسکول میں, یونیورسٹی میں کوئی ذرا سی فری ہو جایا کرے تو یہ نہ سمجھا کرو کہ اس کے دل میں وہی کچھ خیالات ہیں جو آپ کے دل میں بھی ہیں. وہ بیچاری ویسے ہی بھائی سمجھ کے بعض دفعہ فری ہو رہی ہوتی ہے. وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرے چچا ہیں, میرے انکل ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ خام خواہ میں جو ہے وہ فری ہو رہے ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ کوئی عشق معاشقہ ہو گیا. تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. بندہ دماغ میں بٹھا لیتا ہے اپنی چیزیں, ہوتا سامنے والے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے زیادہ نہ ان چیزوں کو. اور یہ ایک دفعہ دماغ میں عشق مسلط ہو جائے, انسان کی صحت برباد, انسان کی خاندانی زندگی برباد, سب برباد. تو اس کا علاج کیا ہے؟ صرف ایک علاج ہے اس کا, بلکہ وہ علاج نہیں ہے. علماء کہتے ہیں وہ پرہیز ہے, علاج اس کے علاوہ ہے. تو وہ پرہیز کیا ہے جو حکیم الامہ نے بتایا کہ وہ آیا کہنے لگا میں دودھ بیچنے والی پہ عاشق ہو گیا ہوں, میں کیا کروں؟ تو حکیم الامہ نے کہا کہ علاج تو ہم بعد میں بتائیں گے, پہلے کچھ پرہیز ہیں وہ کر لو, تو پھر ہم انشاءاللہ میڈیسن بھی دیں گے, دوا بھی دیں گے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. علاج پرہیز یہ ہے کہ وہاں سے دودھ لینا چھوڑ دو. دودھ پہ سب سے پہلی بات, دودھ وہاں سے لینا چھوڑ دو, ایک بات. نمبر 2, جان بوجھ کر کبھی اس کا خیال دل میں مت لاؤ. جان بوجھ کر کا مطلب ہے کہ غیر اختیاری خیال اگر آ جائے نا, وہ تو غیر اختیاری ہے نا, وہ تو اپنے اختیار نہیں. جان کر مت سوچو کہ اسپیشل اسی کو سوچنے کے لیے بیٹھے ہوئے. تیسری بات, اس سے کبھی بات مت کرو. کہیں بھی چلتے پھرتے گزر ہو جائے, بات چیت کرنے کی کوشش مت کرو, کتنا ہی ضروری کام ہو. چوتھی بات, اس کی طرف کبھی دیکھو نہیں. کہیں نظر پڑ بھی جائے نا, پتہ چل جائے کہ وہ آ رہی ہے یا جا رہی ہے, نظر گھما لو وہاں سے. کچھ عرصہ اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, مجھے تو دودھ چاہیے ہی نہیں ہوتا. وہ کہہ رہا ہے مجھے تو دودھ چاہیے ہی نہیں ہوتا, میں تو ویسے ہی دودھ خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں. تو حکیم الامہ کے پاس رکھا ہوتا تھا ایک کوڑا, جو ایسے فالتو ٹائم ضائع کرنے آتے تھے نا ان کا, تو ان کے لیے کیا رکھا ہوا تھا؟ کوڑا. تو وہ یا تو کوڑا انہوں نے دکھایا, یا کوڑے کا واقعہ الگ ہے, تھپڑ کا الگ ہے, یا اسی واقعے میں ہے کہ کھینچ کے لگایا اس کے ایک زور سے تھپڑ. پہلے زمانے میں نا لوگ علماء کا احترام کرتے تھے, اگر یہ بڑے بزرگ اکابر کسی کو تھپڑ بھی مار دیتے تھے نا, تو لوگ اس پہ تکبر نہیں کرتے تھے کہ بس ٹھیک ہے حضرت بڑے بزرگ ہیں, تھپڑ کھا لیا تو کوئی, سادہ سمجھتے تھے لوگ. تو ایک کھینچ کے لگایا زور سے تھپڑ, اور بولا کہ علاج کرانے آتے ہو مگر ڈاکٹر کی بات مانتے نہیں ہو. کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے علاج کرانے اور ڈاکٹر کے ٹیکا لگاؤں گا, وہ کہے کہ نہیں ٹیکا تو نہیں لگاؤں گا میں. وہ کہے یہ دوا کھا لو, کہ یہ والی بھی نہیں کھاؤں گا. تو ڈاکٹر لات مار کے بھگائے گا کہ نہیں بھگائے گا؟ تو حکیم الامہ نے زور سے لگایا تھپڑ, وہ بیچارہ بھاگ گیا. بھاگ کے اگلے دن آیا, کہنے لگا وہ عشق میرا ختم ہو گیا. وہ ایک تھپڑ ایسا زوردار لگا ہے کہ وہ میرا 14 طبق کیا ہو گئے, روشن ہو گئے. تو یہ جتنے عاشقین ہیں ان کا اصل علاج یہ ہے کہ ان کو پکڑ کے کیا لگائی جائے, ٹھیک ٹھاک طریقے سے کٹ لگائی جائے, طبیعت ان کی کیا ہو جائے گی, سیٹ. ماں باپ نے بالکل چھوڑا ہوا ہے, ماں باپ نے بالکل فری ہینڈ دیا ہوا ہے. لڑکیوں سے باتیں ہو رہی ہیں موبائل پہ, امی میں رہ نہیں سکتا اس کے بغیر, امی میں یوں نہیں کر سکتا, امی ابو کو بتا نہیں رہی ہیں, اور ابو کو اگر پتہ بھی چل جائے, ابو کو اپنا زمانہ یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا بھائی, ہم بھی تو ایسے ہی تھے. او بھائی اگر آپ ایسے تھے تو غلط تھے. آپ کے ابا اگر آپ کو ٹھگائی لگا دیتے تو آپ بھی ایسے نہ ہوتے, اور آج آپ کا بچہ بھی ایسا نہ ہوتا. تو اصل علاج یہ کہ 2-3 کس کس کے چترول لگے تو طبیعت کیا ہو جاتی ہے, ٹھیک. لیکن اب چترول لگائے گا کون؟ وہ حکیم الامہ کا دور تو گیا نا. تو اب پھر علماء مشورے دیتے رہتے ہیں, بھائی یوں کر لو تو بھائی یوں کر لو, تو بھائی یوں کر لو. لوگ مانتے نہیں ہیں,
بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑی خطرناک بیماری ہے. جس میں یہ پیدا ہو جائے تو حل کیا ہے؟ یا تو فوراً نکاح کر لو اس سے. نکاح اگر نہیں ہو سکتا, بعض دفعہ نکاح ہو نہیں سکتا لیکن شیطان نہ خام خواہ کی امیدیں دلاتا ہے کہ ہو سکتا ہے, تو اس سے تعلق, بہت طویل تعلق قائم رکھتے ہیں لوگ, 5 6 سال, شاید ابھی ہو جائے, شاید ابھی ہو. ایسا نہیں ہے, پتہ چل جاتا ہے بھئی یہاں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. نکاح ہو جائے تو اللہ کی نعمت ہے, نہیں ہو تو اب اللہ کے لیے قربانی دو. اور یہ قربانی میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی خاطر اپنی محبوب چیز کو چھوڑ دے. اس پہ اللہ بہت نوازیں گے, بہت نوازیں گے, بہت نوازیں گے اللہ تعالیٰ اس پہ. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو, ہاں وہ ستار, میں اس پہ بات کر رہا تھا, لا احب الآفلین, فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. بڑھاپا سوچ لیا کرو نا, بڑھاپا اپنے محبوب کا یا محبوبہ کا. بڑھاپا دیکھ لو, کتنی خوبصورت سے خوبصورت عورت ہو, 70 سال 80 سال میں کیا ہو جاتا ہے. کتنا ہی ہینڈسم جوان مرد ہو, بڑھاپے میں جب منہ میں دانت نہ ہو اور پیٹ میں آنت نہ ہو تو کیا حال ہوتا ہے. یہ جو فلمی ہیرو ہوتے ہیں نا, ہیرو, پرانی فلموں کے ہیرو کے, کوئی پہلے ایک ہیرو نکالیں گوگل پہ 1970 کا ہیرو, پھر دیکھیں کہ یہ 2015 میں کیسا لگ رہا ہے. گوگل پہ آج سرچ کریں, ویسے تو فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے لیکن صرف ہیرو کو دیکھیں عبرت کے لیے. ہیرو نکالیں 1970 کا یا 65 کا, کوئی ہیرو نکالیں جو اس زمانے میں بڑا ہٹ تھا, اور اب دیکھیں کہ وہ 2017 میں کیا ہے. میرا خیال ہے اس کے گھٹنوں پر اب بہت سے تو زندہ ہی نہیں ہوں گے, اور جو ہوں گے تو آدمی دعا کر رہا ہوگا کاش یہ زندہ نہ ہوتے. عجیب حالت ہو جاتی ہے. ان سے بولو آپ ذرا ناچو نا, اب ذرا ہلو. اسی طرح ہیروئنوں کا حال ہے, جن پہ لوگ جو حسن کے جو ہے نا انعامات جن کو ملتے ہیں, کوئی پوری دنیا میں سب سے حسین بڑا حسن کا انعام ملا, اور خواتین پہ بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو حسن زیادہ دیا تو اللہ وہ چھین بھی جلدی لیتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس حسن سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ بڑھاپا جلدی آئے گا, اس پہ تو جلدی بڑھاپا آئے گا. مرد بہت دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں, اگر صحت کا خیال رکھے نا 80-90 سال میں بھی چلتے رہتے ہیں فٹ فاٹ. میں جنرل مرزا اسلم بیگ سے ملا تھا آج سے 10 سال پہلے. جنرل مرزا اسلم بیگ میرے بچپن میں بہت بڑا تھا, یعنی بڑے جنرل تھے وہ, ضیاء الحق کے ساتھی. تو وہ اچھی خاصی ایج تھی ان کی. تو میں سن 2007 میں جنرل مرزا اسلم بیگ سے کسی جامعہ میں کوئی میٹنگ تھی, وہاں وہ انوائٹ تھے تو ملاقات ہو گئی. اس وقت ان کی ایج تھی 80 سال. میں نے اتنا صحت مند آدمی 80 سال کا زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا. کوئی ذرا سے بھی آثار لگ ہی نہیں رہے تھے کہ کہیں سے بڑھاپے کے آثار ہوں, اور کھڑے ہو کر انہوں نے اسپیچ کی, لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یار یہ. تو میں اس وقت حیران ہو رہا تھا, یہ ہمارے بچپن کے میں اتنی ایج تھی, تو اب بھی ویسے کے ویسے ہی. اور اب اس واقعے کو 10 سال ہو گئے, اب وہ کم سے کم بھی 90 سال کے ہو گئے ہوں گے, ابھی بھی فٹ فاٹ ہیں, زندہ ہیں, چل پھر رہے ہیں. تو مرد میں زیادہ حسن نہیں ہے تو بڑھاپا دیر سے آتا ہے. عورتوں کے حسن سے لوگ جلدی متاثر ہوتے ہیں. زیادہ معاشقے جو ہے نا, عورت کو مرد سے نہیں ہوتے, زیادہ تر معاشقے کہاں ہوتے ہیں, مردوں کو عورتوں سے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان کو زیادہ جلدی عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں تاکہ مرد ان کے فتنے میں مبتلا نہ ہو. اللہ بتا دیتے ہیں یہ بہت جلدی 10 15 20 سال کی کہانی ہے, پھر یہ کسی کی نانی ہوگی یا کسی کی دادی ہوگی, بہت جلدی. اس کی مثال دیتے ہیں ماہرین کے, پھول جو ہے نا, پھول وہ جلدی مرجھا جاتا ہے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا جملہ یاد رہے گا, لا احب الآفلین, میں فنا ہونے والوں سے محبت. بولو نا, یہ یاد کرو جملہ بھائی, ختم ہونے والی چیزوں سے دل نہیں لگایا جاتا. ختم ہو جائے گا, بھاگ جائے گی, مر جائے گی, بڈھی ہو جائے گی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب ستارہ دیکھا ہے تو ستارے کے بعد کیا دیکھا, فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی, تھوڑی دیر کے بعد چاند نمودار ہوا,
14ਵੀं کا چمکتا ہوا چاند یہ ستارے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا ہاذا ربی, یہ میرا معبود ہے. فلما افلا, وہ بھی غائب ہو گیا. اب یہ نا ابراہیم علیہ السلام ایک ورک شاپ کرا رہے ہیں اپنی قوم کو, ٹھیک ہے نا. ویسے ہی اگر کہہ دیتے نا کہ دیکھو نہ ستارہ معبود ہے, نہ چاند معبود ہے, نہ سورج معبود ہے, تو بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک عملی مشق کرا رہے ہیں کہ پہلے ستارہ نکلا, قوم کو جمع کیا, بولا یہ میرا رب ہے, یہ بڑا خوبصورت ہے, دیکھو. ستارہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے یہ کیا ہے بھائی, یہ غائب کیوں ہو گیا, یہ کیسا خدا ہے, خدا تو 24 گھنٹے ساتھ رہتا ہے, یہ کدھر گیا. اس کو کیا کہتے ہیں, ورک شاپ. ورک شاپ میں یہی ہوتا ہے نا, ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے, عملی تجربہ کروایا جاتا ہے. تو ورک شاپ کا ثبوت پیغمبر سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اسی وجہ سے ہم نے ٹائم مینجمنٹ کا کورس نہیں کروایا, ورک شاپ کروائی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال, ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, پرسوں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو. وہ لطیفہ آپ پہ فٹ نہیں آتا لیکن پھر بھی سنا دوں, آپ پہ نہیں آتا فٹ لیکن پھر بھی سنا دیتا ہوں. کہ وہ ایک چڑیا گھر میں ایک بندہ گیا نا, تو سارے جانور ہنس رہے تھے سوائے ڈنکی کے, سب ہنس رہے تھے. تو وہ حیران ہوا, یار یہ کیا مسئلہ, بندر بھی ہنس رہا ہے, چیتا بھی ہنس رہا ہے, شیر بھی ہنس رہا ہے, اور گدھا کیا ہے چپ بیٹھا ہوا ہے. اگلے دن گیا تو صرف گدھا ہنس رہا ہے, باقی سارے جانور چپ بیٹھے ہیں. لوگوں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے. تو اس نے ایک چڑیا گھر کے مالک سے پوچھا, اس نے کہا اصل میں لومڑی نے ایک لطیفہ سنایا تھا, سب کی سمجھ میں آیا, ڈنکی کی سمجھ میں نہیں آیا. ڈنکی کی آج سمجھ میں آیا ہے. کل وہ نہیں ہنس رہا تھا, باقی سب ہنس رہے تھے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے, ذہن میں رکھیں, یہ آپ کے لیے نہیں, ویسے ہی لطیفہ ہے. اچھا خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا اور قوم سے خطاب کر کے فرمایا ہاذا ربی, یہ میرا رب ہے. فلما افلا, چاند بھی غائب ہو گیا. تو پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین, کہ میرا حقیقی رب اگر مجھے نہیں بتائے گا نا کہ کون ہے رب. کیسا عجیب انداز ہے نا, اگر میرا حقیقی رب مجھے نہیں بتائے گا کہ میرا اصل رب کون ہے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا, میں مخلوق کو خدا بنا لوں گا. فلما رأى الشمس بازغۃ, پھر سورج نکلا. سورج کا تو جمال ہی کچھ اور ہے, اس کی تو آپ آنکھیں ٹکا ہی نہیں سکتے اس کو. فلما رأى الشمس بازغۃ قال هذا ربی هذا اکبر, یہ تو بہت بڑا ہے. فلما افلت, لیکن سورج بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا اور بالآخر وہ بھی غروب ہو جاتا ہے. تو پھر قوم سے کہنے لگے یا قوم, فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون, اے میری قوم تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان سب سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, میں اپنے چہرے کو صرف اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وما انا من المشرکین, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ اتنی خوبصورت اتنی حسین چیزیں بھی غائب ہو جاتی ہیں تو باقی چیزوں ان کے مقابلے میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی قوم گمراہ ہوتی ہے نا, اس میں ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, آہستہ آہستہ قوم میں تبلیغ کرنا شروع کر دی. وہ مندروں میں جاتے, قوم سے کہتے یہ بت جو ہے نا یہ کتنے کا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اس کو کیوں پوج رہے ہو تم, بار بار یہ کہتے. تو قوم کا ایک ہی جواب ہوتا, انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون, ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے, ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے. تو فرماتے تھے انکم, تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی لفی ضلال مبین, کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. لقد کنتم, تحقیق تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ. یہاں ایک بات یاد رکھو, بعض لوگ باپ دادا کا مسئلے کو بنیاد بنا کر شریعت کے بہت سارے مسائل کا انکار کر دیتے ہیں. ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا, اب اس پر کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے 20 رکعت تراویح پر کہ بخاری یا مسلم میں کہ نبی نے 20 پڑھی ہیں. ہماری دلیل کیا ہے, تواتر عملی, کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو 20 پڑھتے پایا, انہوں نے اپنے باپ دادا کو 20, انہوں نے اپنے باپ دادا کو 20. یہ سلسلہ محدثین تک, فقہا تک جا کے ملتا ہے. ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی 20 پڑھتے پایا سب کو. امام شافعی کہہ رہے ہیں ہم نے بھی مکہ میں 20 پڑھتے پایا.
کس کو پردے پایا؟ ظاہر ہے اپنے باپ دادا کو اور ان لوگوں کو جو اس وقت موجود تھے. تو یہ سلسلہ باپ دادا سے ہوتا ہوتا کہاں پہنچتا ہے؟ صحابہ تک. اسی طرح جو خواتین کو نماز سمٹ کے پڑھنے کا حکم ہے یہ بھی تواتر عملی سے ہے. یہ بات یاد رکھیں، آج سے 100-150 سال پہلے یا 200 سال پہلے کوئی ایک متنفذ بھی، کوئی ایک مفتی بھی اس زمین پہ آپ نہیں دکھا سکتے جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ خواتین سمٹ کے نہیں بلکہ مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی. کہیں بھی نہیں ہے. تو صدیوں سے جو تواتر سے جو چیز چلی آ رہی ہے نا، تواتر سے، وہ کیا ہے کہ خواتین سمٹ کے نماز پڑھیں گی. یہی امام ابو حنیفہ کا بھی مذہب، یہی امام مالک کا بھی مذہب، یہی امام شافعی کا بھی مذہب، یہی امام احمد ابن حنبل کا بھی مذہب. حالانکہ یہ سارے بڑے بڑے محدثین تھے وقت کے، اور حدیث کو آج کے لوگوں سے بہت بہتر جانتے تھے. آج کے لوگ حدیث کے الفاظ کو جانتے ہیں اور یہ لوگ حدیث کی روح کو جانتے تھے. تو یہ سینہ بسینہ چلتی آئی ہے نماز، سینہ بسینہ. تبھی جتنے لاکھوں کروڑوں علماء، لاکھوں علماء فقہا جو گزرے ہیں، محدثین اور علماء، سب یہ کیا فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ عورت کیا کرے گی؟ سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب اس پہ دلیل مانگی جائے نا تو صریح حدیث موجود نہیں ہے اس پہ، جیسے کہ اور بہت سارے مسئلوں پہ صریح حدیث موجود نہیں ہے. لیکن ہم اس کو کیوں مانتے ہیں؟ تواتر عملی کی وجہ سے. جیسے رکوع میں جانے کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو ہاتھ چھوڑتے ہیں نا، اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن ہم کیسے باپ دادا کو بولو نا بھائی فالو کرتے آ رہے ہیں. اسی طرح سعی کے دوران، سعی جو ہے نا، اس میں مردوں کو بھاگنے کا حکم ہے اور عورت کو چلنے کا حکم ہے. کوئی حدیث دکھاؤ جس میں نبی نے عورت کو بھاگنے سے منع کیا ہو. بہت مشکل ہے، کیا کریں یار. بھائی نبی نے جیسے یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو قرآن نے یہ بھی تو فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے. نبی نے جو عبادت جیسے کی تم نے بھی ویسے کرنی ہے. اس میں قرآن نے مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا. تو نبی نے سعی میں دوڑ لگائی ہے تو اس آیت کا تقاضا ہے کہ عورتیں بھی دوڑ لگائیں. مگر اس میں سب کا اجماع ہے کہ عورت دوڑ نہیں لگائے گی. حالانکہ جس کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے حضرت ہاجرہ کی، وہ تو دوڑی تھیں اور وہ عورت تھیں. تو عورتوں کو تو زیادہ دوڑنا چاہیے کہ بھئی وہ تو عورت تھی، عورت ہو کے دوڑی تھی، تو ہم کیوں نہیں دوڑ سکتے؟ لیکن کیونکہ اس سے عورت کی بے پردگی کا خطرہ ہے اور عورت کے وقار کے خلاف ہے، اس لیے پوری امت کا صحابہ سے لے کے آج تک اجماع چلا آ رہا ہے کہ عورت وہاں پہ نہیں دوڑے گی. نہیں آ رہی بات. اسی طرح ہم جب جاتے ہیں طواف کے پہلے چکر میں رمل کرتے ہیں. رمل سینہ تان کے اچھل اچھل کے چلتے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رمل. ہوتا ہے نا پہلے 3 چکروں میں، جب احرام میں ہوتے ہیں پہلے 3 چکر میں کیا کرتے ہیں؟ رمل. لیکن عورتوں کو رمل کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی سنت میں، رسول کے طریقے میں نمونہ ہے. تو کیا مطلب؟ اس میں ہر چیز ہے، تو ہر چیز میں طواف بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو جب طواف بھی اس میں داخل ہے تو جیسے نبی نے طواف کیا تو عورتوں کو بھی ایسے طواف کرنا چاہیے. اب اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ کوئی مفتی فتویٰ دے دے اس دور میں اور کہے کہ عورت کو بھی رمل کا حکم ہے، وہ بھی سینہ تان کے اچک اچک کے چلے گی، ہم اس کو منع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دلیل کیا دیں گے؟ بھائی صدیوں سے کوئی اس پر عمل نہیں کرتا آ رہا، سب کا یہی فتویٰ ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی. اب وہ کہ حدیث دکھاؤ. خدا کی قسم نہیں دکھا سکتے. کتابیں تلاش کرتے رہو گے، کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ حکم ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی، کہیں بھی نہیں. اس پہ کیا ہے؟ تواتر عملی. بھائی صدیوں سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے، ایک دوسرے کو فالو کرتے آ رہے ہیں سب. اب رمل کیوں نہیں کرے گی؟ اس لیے کہ اس میں بھی عورت کے وقار کے وہ بولو بھائی خلاف ہے. تو اسی کو لے کر صحابہ، تابعین اور چاروں ائمہ نے استدلال کیا کہ نماز تو ہے ہی حیا کا مظہر. نماز میں تو عورت کو بہت زیادہ حیا کے اظہار کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس پہ تو نص موجود ہے. مرد کی نماز
नाफ से लेके घुटने तक का इलाका छुपा ले, सर भी नंगा हो, कमीज भी ना हो, नमाज हो जाएगी। जबकि औरत को नमाज में इस्काफ लेना पड़ेगा। क्यों? इसका ताल्लुक औरत की हया से है। क्या करें, कैसे समझाएं? हया से है ना, तो इस्काफ लेना पड़ेगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दफा खवातीन की जमात कराई, तो मर्दों के खवातीन के बीच में खड़ी हुई हैं। इमाम तो आगे खड़ा होता है ना, हजरत आयशा कहां खड़ी हुई? बिल्कुल बीच में। क्या किसी हदीस में आया है? उन्होंने खुद सोचा कि नमाज चूंकि हया का मुजहर है, तो मेरा जिस्म जाहिर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बीच में छुप के। इमाम को, यानी जो इमामत कर रही है ना, तो वो भी छुप के खड़ी हो रही। इमाम जब गलती करता है, हदीस में क्या आता है? तस्बीह कहो, सुभान अल्लाह। मगर औरत को क्या हुक्म है? वो अपना हाथ बाएं हाथ पे मारेगी, जबान से नहीं बोल सकती। हालांकि औरत की आवाज का पर्दा नहीं है। लोग अम्मी आयशा से मसला पूछने आते थे, अम्मी आयशा मसाइल का जवाब जबान से देती थी, हाथ के इशारों से नहीं देती थी। तो नमाज में भी अम्मी आयशा को सुभान अल्लाह बोलने की इजाजत होनी चाहिए ना। लेकिन नबी ने पाबंदी लगाई कि औरत नहीं बोलेगी। औरत क्या करेगी? हाथ से ऐसे मारेगी, ऐसे। इससे फुकहा ने समझा कि नमाज में औरत को हया का इजहार आम हालात से ज्यादा करना है। नहीं आ रही बात? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को हुक्म दिया कि औरत के लिए घर की नमाज मस्जिद की नमाज से अफजल, और घर में कमरे की नमाज सहन की नमाज से अफजल। और ऐसे होता था ना, पहले एक सहन होता था, फिर एक बरामदा होता था, फिर बरामदे में भी जो कमरे की नमाज है वो बरामदे की नमाज से अफजल। नहीं आ रही बात? तो इससे क्या पता चलता है? फुकहा इस्तेदलाल करते हैं कि औरत को छुपने का हुक्म है नमाज में खास तौर पे। इससे तमाम फुकहा ने इस्तेदलाल किया कि औरत इस तरह से सजदा नहीं करेगी, इस तरह से रुकू और क़याम नहीं करेगी जिस तरह से मर्द करते हैं, बल्कि वो रुकू की कैफियत में, सजदे की कैफियत में, क़याम में अपना औरत होना साबित करेगी। नहीं आ रही? आ रही है। वो अपना क्या होना साबित करेगी औरत। बाज लोग इस पे इश्काल करते हैं, बाज सलफी अरब उलमा इश्काल करते हैं कि भाई अगर ये औरत को सिमटने का हुक्म इसलिए है कि ताकि सतर न खुल जाए, ये जिस्म के आज़ा जाहिर ना हो, तो ये तो उस वक्त है ना जब कोई मर्द देखने वाला हो। जब कोई मर्द देखने वाला ना हो, आप तो फिर भी कहते हैं कि सिमट के पड़े। हम ये कहते हैं कि नबी ने जो औरत को कहा कि सहन के बजाय घर में, कमरे में नमाज पढ़ना बेहतर है, तो क्या कोई सहन में देख रहा है उसको? उसका तो अपना घर है। औरत के लिए चेहरा सिर्फ नमाज में खोल सकती है और दोनों हाथ खोल सकती है, बाकी पूरा जिस्म ढका हुआ होगा, चाहे वो रात के अंधेरे में अकेली पढ़ रही हो नमाज, कोई देखने वाला ना हो, फिर भी ऐसा करना पड़ेगा उसको। इससे पता चला कि औरत को नमाज में अपना औरत होना जो जाहिर करना है, वो इसलिए नहीं है कि कोई उसको देख रहा है, बल्कि कोई ना भी देखे तो भी उसको अपना औरत होना जाहिर करना है। एक दो मिसालें और देके मैं बाद में, मेरा मौजू नहीं तो आज गरीबी में दरमियान में बात आ गई, ये कभी इस मौजू पर डिटेल में इंशाल्लाह बात करूंगा मैं। अभी तो ये गरीबी समझते हैं। बाज दफा गरीबी पहले होती है, असल प्लेट बाद में होती है। वैसे तो उसूल ये कि पहले खाना होता है फिर गरीबी चलती है ना। आज हमने गरीबी पहले लगा दी, फिर कभी मौका मिला तो इस पर डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो एक और दलील लेके मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूं। इसी तरह याद रखो कि औरत का औरत होना झलकता है नमाज में। इसकी बड़ी दलील ये है कि औरत अगर नमाज में मर्द से आगे होगी तो मर्दों की नमाज नहीं होगी। हालांकि बाज औरतें मर्दों से मकाम और मर्तबे में बुलंद होती हैं, जैसे आपकी वालदा। हदीस में आता अखिरुहुन्ना मिन हैसु अखरहुन्ना अल्लाह, औरत को सफों में पीछे रखो। क्यों? उनका मकाम मर्द से कम है। लेकिन बाज औरतें ऐसी हैं जिनका मकाम मर्द से ज्यादा होता है, फिर भी उनको पीछे खड़े होने का हुक्म है। आप नमाज पढ़ा रहे हो ना अपनी वालदा को, आप इमाम हो, आपकी वालदा और आपकी दादी जो मकाम और मर्तबे में आपसे यकीनन बड़ी हैं, वो आपके पीछे खड़ी होंगी तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन आपने अपनी अम्मी को इमाम बना लिया और आप पीछे खड़े हो गए तो आपकी नमाज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि नमाज में ये नहीं देखा जाता कि कौन अम्मी है, कौन नानी है, कौन चची है, कौन मुमानी है। नमाज में औरत का औरत होना और मर्द का मर्द होना, इसको फोकस किया जाता है। तो अब औरत का औरत होना, जब नमाज में इसको बहुत अहमियत दी जा रही है,
تو پھر نماز کے ارکان کی ادائیگی میں عورت کا عورت ہونا، اس کا اظہار کرنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں، کسی صحابی سے کسی تابعی سے فتویٰ نہیں ملتا کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے گی. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جو بڑے تابعی ہیں، ان سے ایک روایت ہے کہ عورت نماز پڑھنے میں مردوں کی طرح ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری یعنی ارکان میں ادائیگی میں مردوں کی طرح. اس کا مطلب یہ کہ جیسے مرد پہ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، عورت پہ بھی فرض ہے. مرد پر سورہ فاتحہ اور سورت ملانا ضروری، عورت پر بھی ضروری، یہ مطلب ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم نخعی سے دوسری روایت ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. کیسے پڑھے گی؟ سمٹ کے نماز پڑھے. اور بخاری میں ایک روایت ہے، بخاری میں حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو ہمیں ایک روایت مل گئی. یاد رکھو جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے نا وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے. اگر اس تابعین کے دور میں سب خواتین اور مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہوتی تو ان ایک کا تذکرہ امام بخاری نہ کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے وہ ایک جو تھی وہ عام عورتوں کے طریقوں سے ہٹ کے نماز پڑھ رہی تھی. تبھی مردوں کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ ایک صحابی تھے جو مردوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سارے صحابی مردوں کی طرح پڑھتے تھے. ایک خاتون تھی جو کس کی طرح پڑھ رہی تھی؟ مردوں کی طرح. تو ان کو امام بخاری نے ہائی لائٹ کر دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی سمٹ کے پڑھتی تھیں. تو تابعین کے دور میں بھی نماز عورتیں کیسے پڑھا کرتی تھیں؟ سمٹ کے پڑھا کرتی تھیں. تو اب یہ تواتر عملی سے چلتا چلا آ رہا ہے صدیوں سے. امام شافعی بھی فتویٰ دے رہے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی فتویٰ دے رہے ہیں. حالانکہ یہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے یا اور دوسرے حضرات ہو گئے، ٹھیک ہے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر یہ لوگ ائمہ اربعہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں علم حدیث میں اور تفقہ اور بصیرت میں. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک حدیث کا علم. آج جو ہمارے پاس علم ہے نا حدیث کا وہ ڈیجیٹل علم ہے. ان لوگوں کے پاس جو حدیث کا علم تھا وہ کیسا تھا؟ وہ سندیں یاد ہوتی تھی پوری، ان کو پتا ہوتا تھا کس شخص کی حدیث کی کیا ویلیو ہے. ان کے حدیث پہ تبصرے ہیں جو آج ہم یاد کر کے حدیث پہ حکم لگاتے ہیں. وہ تقلید نہیں کرتے تھے، اس میں ان کی اپنی تحقیق ہوتی تھی. تو آپ امام احمد بن حنبل جیسے محدث کو بھی غلط کہیں گے، وہ بھی حدیث نہیں جانتے تھے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، ان کو بھی حدیث کا نہیں پتا. تو یہ جو حدیث ہے نا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ تعداد رکعات میں رکوع و سجود کی جو ظاہری کیفیات ہیں ان میں، لیکن چند چیزیں جن کا عورت کے پردے سے تعلق ہے وہ اس سے خود بخود مستثنا ہے. جیسے کہ قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے، نبی کو فالو کرنا ہے، لیکن پردے کے حکام میں سعی کا حکم اور رمل کا حکم میں عورت خود بخود مستثنا ہوگی، کیونکہ پردے کی اور حیا کی اہمیت زیادہ ہے، تو خود بخود مستثنا ہے. تو اس لیے یہ تواتر سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. تو اس لیے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہمارے اہل حدیث علماء ہیں ان کے بھی جو پرانے اہل حدیث علماء آپ کو ہندوستان میں ملیں گے نا 100-150 سال پہلے 200 سال پہلے کے جتنے اہل حدیث علماء ہیں ان کی بھی سب کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. یعنی یہ اہل حدیث کا بھی اصل مذہب یہ نہیں ہے کہ عورت سمٹ کے نہیں پڑے گی. ان کا بھی اصل مذہب کیا ہے کہ عورت سمٹ کے پڑے گی. یہ مسئلہ شروع ہوا ہے سعودی عرب کے بعد سلفی علماء سے اور وہاں سے فالو کیا ہے ہمارے اہل حدیث علماء نے. ٹھیک ہے میں ان کی نیت پہ وہ نہیں کرتا, ان کو یہ سمجھ میں آیا, انہوں نے کہا کہ یہ نبی کی سنت کے زیادہ قریب فتویٰ دے دیا, لیکن دلیل کے لحاظ سے یہ فتویٰ قابل تقلید اور قابل اتباع نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اب پھر بھی کوئی دلیل مانگے نا کہ بتاؤ نبی نے کہاں حکم دیا کہ عورت سمٹ کے پڑے گی, تو بولے بتاؤ نبی نے کہاں کہا ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا, ہمیں تو نبی کو فالو کرنے کا, بتاؤ نبی نے کہاں کہا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ, اور بھی اس پہ بہت سارے دلائل ہیں, موضوع نہیں ہے یہ. خیر کہاں سے کہاں بات چلے گئی, کیا چل رہا تھا یار. ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب ہم جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہو, اور انہوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا باپ دادا کو فالو مت کرو. تو بعض لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تم بھی تو خواتین کی نماز میں اور 20 رکعت تراویح میں کس کو فالو کر رہے ہو, باپ دادا کو.
तो बाप दादा तो गुमराही के रास्ते पे लेके जाते हैं। बाप वहीं तो अक्सर मन फिल अर्ज, अगर तुम अक्सरियत के पीछे चलोगे तो वो तुम्हें गुमराह कर देगी। तुम जमहूर के फतवे को मान रहे हो, जमहूर भी इसके कायल हैं। जमहूर कहते हैं कि औरत सिमट के नमाज पढ़े, जमहूर ये कहते हैं, जमहूर यूं कहते हैं, तो तुम तो सब उनको फॉलो कर रहे हो। तो याद रखो, बाप दादाओं की दो किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डैडी एंड पापाज। बाप दादाओं की कितनी किस्में हैं? दो। एक वो बाप दादा है जिनके पीछे चलना गुमराही है, और एक वो बाप दादा है जिनको फॉलो करने का कुरान और सुन्नत ने हमें हुक्म दिया है। कुरान जिन बाप दादा को फॉलो करने का हुक्म देता है, को गुमराही करार देता है, ये वो बाप दादा हैं जिनके बारे में कुरान कहता है अवलौ काना आबाउहुम ला याकिलून शैअन वला यहतदून। फरमाया तुम अपने बाप दादा को फॉलो करते हो, अगरचे तुम्हारे बाप दादा कुछ भी ना समझते हो और खुद गुमराही के रास्ते पे जा रहे हो। हमारे बाप दादा जो मुहद्दिसीन और फुकहा गुजरे हैं, वो ऐसे नहीं थे कि ला याकिलून शैआ, वो कुछ भी नहीं समझते थे। अगर हम उन पे ये फतवा लगा दें वो माज अल्लाह कुछ भी नहीं समझते थे, तो ये कुरान और ये हदीस जो हमें उनके जरिए से हम तक पहुंची है, ये सब मशकूक हो जाएगा। नहीं आई बात? आज सही है बुखारी, उसकी सबसे बड़ी शरह और सबसे बेहतरीन शरह पूरी दुनिया में जो मकबूल है वो अल्लामा इब्ने हजर रहमहुल्लाह ताला की है। सही है मुस्लिम की दुनिया में सबसे मशहूर तरीन शरह अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह की है। आई बात समझ? बुखारी की शरह कौन सी? फतहुल बारी अल्लामा इब्ने हजर की। और सही है मुस्लिम की शरह कौन सी? यहया इब्ने मुस्लिम अन्नववी रहिमहुल्लाह ताला की। तो आप इन दोनों बुजुर्गों को अगर मार्केट से निकाल दो, यानी बीच से निकाल दो अगर आप इन दोनों बुजुर्गों को, तो इल्म हदीस से आप गए। जितने भी आज के मुहद्दिसीन हैं ना जो हदीस पे हुक्म लगाते हैं कि जैसे अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ताला की ये सही हदीस है, ये ज़ईफ, ये सब हदीस को सही और ज़ईफ करार देने में अल्लामा इब्ने हजर के मोहताज हैं। उनकी तहकीक के बगैर आप एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। और वो थे शाफी। आई बात समझने? वो क्या थे? शाफी थे। वो भी इसी के कायल थे। 20 रकत तरावी है और औरतें क्या करेंगी? सिमट के नमाज पढ़। अल्लामा नववी भी इसी का कायल। और जितनी बड़ी बड़ी शुरुआत हमें मिलती हैं, अल्लामा इब्ने अब्दुल बर रहमहुल्लाह और जितने भी बड़े बड़े मिलते हैं, तो ये वो बाप दादे हैं जिनके पीछे हम चल रहे हैं भाई। इमाम अहमद इब्ने हंबल इमाम बुखारी के असातिज़ा में है। वो ये वाले बाप दादा हैं। इनके बारे में कुरान नहीं कहता कि ला याकिलून शैअन वला यहतदून, इनके पीछे चल रहे हो जबकि इनको तो कुछ पता ही नहीं था। कहेंगे अल्लाह इनको तो बहुत कुछ पता था, हमसे ज्यादा पता था। तो अब्बा दादा जो है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? वत्तबातु मिल्लता आबाई, मैं अपने बाप दादा के दीन पे चलता हूं। क्योंकि वो कौन थे? इब्राहीमा व इसहाक। वो नहीं थे कि ला याकिलून शैआ, आता ही पता ही कोई नहीं, उधर मिठाइयां बट रही हैं। मौलाना मंजूर चुनियोटी आए एक दफा, कहने लगे पता है चुनियोट का नाम रबवा का नाम तब्दील कर दिया है। मैंने कहा हमें तो पता ही नहीं। कह रहे आपको पता ही कोई नहीं, उधर मिठाइयां बट रही हैं। बहुत बड़े आलिम थे, मगर वो थे पंजाबी स्पीकिंग ना, तो उर्दू बड़ी जबरदस्त बोलते थे वो। कह रहे आपको पता ही कोई नहीं और उधर मिठाइयां बट रही हैं। तो वो जब भी मैं यहाँ आता है ना कि ला याकिलून शैअन, तो मुझे वो आता है पता ही कोई नहीं। ला याकिलून शैअन का मतलब अल्लाह कहते हैं तुम्हारे बाप दादा को पता कुछ है ही नहीं। तो हम जो जिन बाप दादों को फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत कुछ पता था, बहुत कुछ पता था, तो इसलिए उन्हीं को फॉलो करते रहे, इसमें आफियत है। लेकिन अगर कोई अपनी राय पेश करता है फरोई मसले में कि औरत सिमट के नहीं पड़ेगी, तरावी 8 है, लड़ने की चंदा जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ना वो कायल थे ना कुरान और सुन्नत में इसका कोई तस्वीर मिलता है कि छोटी छोटी बातों पढ़ तो रही है ना, पढ़ने दो उसको। अब ये नहीं कि जाके आपने मुनाजरे शुरू कर दिए और फतवे लगाना शुरू कर दिए। बाज लोग मुझे ये भी कहते हैं कि भाई सऊदीया में भी तो औरतें ऐसे पढ़ती हैं, जितनी औरतें हज करने के लिए आती हैं वो भी मर्दों की तरह नमाजें पढ़ती हैं। ये तो सिमट के नमाज पढ़ना सिर्फ बर्रे सगीर में है। तो याद रखो कुछ चीजें अल्लाह ने बर्रे सगीर वालों को स्पेशल दी हैं, तो अगर अल्लाह किसी को स्पेशल वो चीजें दे दे तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बर्रे सगीर में इस्लाम बहुत सारे मसलों में ओरिजिनल शक्ल में मौजूद है। ये जो लोग कर रहे हैं ना, जो सऊदी अरब की औरतें, इनसे पूछो कि तुम्हारी दादियां नानियां भी ऐसे पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती थी। इनसे पूछो, वो बताएंगी कि हमारी परदादी ऐसे नहीं पढ़ती थी। और अगर किसी की परदादी जिंदा हो तो अभी जाके पूछ लो उससे सऊदी अरब में।
समझ रहे हो ना। तो ये बाद में वहां चूंकि सलफी उलमा का जोर हुआ तो उन्होंने जब फतवा दिया है, तो फिर सऊदी अरब की एक बड़ी हैसियत है दुनिया में, तो वो फिर उनके वसाइल भी बहुत हैं, उनका फतवा पूरी दुनिया में 1 सेकंड के अंदर फैल जाता है। हमारा तो अंडा मोड़ से बाहर निकलते निकलते कई साल लगते हैं, अंडा मोड़ से घूम घाम के वापस आ जाता है। तो जाहिर है उनके पास यानी एक मक्का और मदीना के एक बहरहाल एक एहतराम भी है और होना भी चाहिए, तो इसलिए वो फतवा ज्यादा दुनिया में फैल गया है। लेकिन दलाइल के लिहाज से ऐसा नहीं है। मैं तभी कहता हूं कि अगर सऊदिया के उलमा को फॉलो करना है तो फिर इमाम शाफी को फॉलो करो, वो तो कुरैशी थे, हाशमी थे और मक्का के थे। मक्का के मुफ्ती को फॉलो करना है तो इमाम शाफी को क्यों फॉलो नहीं करते? इमाम अहमद बिन हंबल को क्यों फॉलो नहीं करते? कि मक्का वाले जिनको फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो क्यों नहीं करते आप? खैर ये फरोई मसला, इसमें लड़ना नहीं है, मैंने तो सिर्फ दलाइल दिए आपको। किसी के समझ में आए ठीक है, नहीं आए तो भाई जैसे पढ़ रहा है पढ़ता रहे, लड़ने भिड़ने की जरूरत, मुनाजरों की जरूरत नहीं है। अल्लाह फिर भी कबूल कर लेगा। फरोई मसाइल में इख्तलाफ चलता है, ये अल्लाह ने मुसलमानों में इख्तलाफ इसलिए भी रखे ताकि थोड़ा सा ना ज़र्फ भी रहे इनका दूसरे को बर्दाश्त करने का।